بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہمارا سوال ہے کہ مردے کو کفن میں کتنی چادریں دینی چاہیے؟ کیا مردے کو سلا ہوا کفن دے سکتے ہیں؟ کیا کفن پر قرآنی آیات لکھ سکتے ہیں؟ کیا کفن میں عہد نامہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا آب زمزم سے دھلا ہوا کفن مردے کو استعمال کرا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان میت مرد ہو یا عورت، اس کے لیے اس کو کفن پہنانا یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور ایک مسلمان میت کا اعزاز اور اکرام ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو تو انتہائی عزت احترام کے ساتھ رخصت ہو۔ اس لیے اہل جنت کا لباس سفید ہے اور جنت کا رنگ بھی سفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زندہ ہو تو سفید پہنو، اپنے مردوں کو سفید کفناؤ، اور اہل جنت وہ بھی سفید لباس پہنیں گے، اور اہل جنت جس جنت میں رہیں گے جنت کا رنگ بھی سفید ہے۔ تو مردوں کو کفن کے حوالے سے 3 چادروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفن لینے سے پہلے، کفن کاٹنے سے پہلے مردے کو، میت کو سر سے لے کر پاؤں تک کسی داغے یا لکڑی کے ذریعے سے اس کی لمبائی کو ناپ لیا جائے۔ جتنی اس کی لمبائی ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ کفن، اور چوڑائی اس کے سینے کا داغے کے ساتھ احاطہ کر کے چوڑائی جتنی بنتی ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ چوڑا، اور سر سے پاؤں سے تھوڑا سا زیادہ لمبا، اس کے بقدر پہلی چادر بنانی چاہیے جسے لفافہ کہتے ہیں۔ دوسری چادر جسے آزار کہتے ہیں وہ بھی اسی کی لمبائی میں ہو جائے بہتر ہے، یا اس سے تھوڑا سا کم۔ تیسری چادر جسے قمیص کہتے ہیں وہ بھی اسی کی لمبائی میں ہوتی ہے، لیکن گھٹنے تک ہونا، یعنی انسان کی جو سطر ہے، جو اعضائے مستورہ ہے، وہ سینے سے لے کر وہاں تک، ران تک، گھٹنے تک کا ہونا قمیص کا ضروری ہے۔ ان کے کفنانے کی ترتیب اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے چارپائی پر لفافہ رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر آزار رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر قمیص اس طرح سے بچھائی جاتی ہے کہ قمیص کے نچلے والا حصہ تو آزار کے اوپر والا حصہ سمیٹ کر سر کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اب مردے کو غسل کے تختہ سے آہستہ آہستہ بندوں کی مدد کے ساتھ چارپائی پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا سطر نہ کھل سکے۔ جب اسے قمیص کے ایک حصہ جو آزار کے اوپر ہے اس کے اوپر لٹا دیا، اب وہ حصہ جو سمیٹ کر سر کی طرف ہے تو اس کے سر کے اوپر سے نکال کر، یعنی سر قمیص سے باہر نکل آئے، اور اس کے اوپر، جسم کے اوپر قمیص کا دوسرا حصہ ڈال دیا جائے۔ اور اس وقت جب قمیص پہنا دی، جو غسل دیتے وقت کپڑا اس کی سطر پر ڈالا ہوا تھا اس کو نکال لینا ہے، اور اب اس کے جسم کے اوپر خوشبو، اس کے سجدے کی جگہوں پر خوشبو لگا دیں اگر پہنے نہیں لگائی۔ اس کے بعد اس کے آزار کو بند کرنا ہے اس طریقے پر کہ پہلے بایاں حصہ نیچے اور دایاں حصہ کفن کا اوپر، پھر اس کے بعد لفافے کو بھی اسی طریقے سے بند کرنا ہے کہ کفن کا بایاں حصہ نیچے اور دایاں حصہ اوپر آ جائے، اور 3 چھوٹی باریک کپڑا لے لینا ہے جن کے ساتھ گرہ لگانی ہے، سر کی طرف اور پاؤں کی طرف اور درمیان میں سینے کے ساتھ کمر پر، تاکہ کفن حرکت کرنے سے، میت کے چارپائی ہلنے سے کھل نہ جائے، اس کا سطر نہ کھل جائے، اس لیے یہ گرہ لگائی جاتی ہے۔ اور یہ گرہ قبر میں جب مردے کو قبلہ رخ لٹا دیا جاتا ہے اس وقت تینوں گرہ کھول دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ کفن سلا ہوا پہنا سکتے ہیں، تو سلا ہوا کفن دینا یہ خلاف سنت ہے، نہیں پہنانا چاہیے۔ ایسے کہ اکثر لوگ کفن کے اندر عہد نامہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ عہد نامہ رکھنا بہت بڑی بیعت بھی ہے،
انسان کے ساتھ ظاہری طور پر کچھ بھی رکھا جائے اسے فائدہ نہیں دے گا، ہاں اپنی زندگی میں جو اعمال کر کے گیا ہے اس کے اعمال کا فائدہ اس کو ہوگا۔ ایسے ہی بعض لوگ اپنی زندگی میں کفن تیار کر لیتے ہیں، تو کفن تیار رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں، اور بعض لوگ آب زمزم سے چادروں کو دھو لیتے ہیں اور اپنا کفن بنانے کی وسیل کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے اور اس کو ضروری نہیں سمجھتا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ مردوں کے کفن کے بارے کا طریقہ تھا۔ عورتوں کے کفن میں دو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، ایک اوڑھنی جسے خمار بھی کہتے ہیں، اور اس کو پہنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب قمیض پہنا لی ہے تو عورت کے سر کے دونوں بالوں کو دائیں اور بائیں دو حصوں میں کر کے اس کے سینے پر ڈال دیتے ہیں، وہ اوڑھنی یا خمار دوپٹہ جسے کہتے ہیں وہ منہ اور سر کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو عورت کے کفن میں زائد اور ایکسٹرا ہوتی ہے وہ ہے سینہ بند۔ سینہ بند کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 3 چادریں تو اس کی مردوں کی طرح کفن کی ہوتی ہیں، لیکن اگر قمیض ہے تو قمیض سے پہلے اس کے سینے بند کو رکھ دیا جاتا ہے، اور سینہ بند اس کی سینے سے لے کر اس کی رانوں تک گھٹنوں تک ہوتا ہے، تو پہلے سینہ بند اس کو بنا دیا جاتا ہے، پھر قمیض، پھر آزار، اور پھر اس کے بعد لفافہ۔ تو یہ عورت کے 5 کپڑے ہیں اور مرد کے کفن کے 3 کپڑے ہیں۔ یہ مصنوع طریقہ ہے، ہر مسلمان کو کفن دینے کا طریقہ آنا چاہیے، تاکہ کل آپ کے عزیز و اقارب کا جب انتقال ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز کو کفنا سکیں۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔